السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شب قدر کے تعلق سے ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ دوستو، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس سورہ قدر کو اپنا موضوع بنایا تو اس کے نزدیک اس کا شان نزول حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ اور طویل ہوا کرتی تھی اور میری امت کی عمر مختصر اور چھوٹی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ اور طویل ہوتی تھیں تو اس لیے ان کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمریں مختصر اور چھوٹی ہیں تو اس لیے میری امت کی نیکی بھی کم ہوں گی۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر رنج و غم کے آثار نمودار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ تو آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک کے لیے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے، یعنی عظمت و بلندی والی رات، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کا عظمت والا کلام یعنی قرآن مجید اللہ تعالی کے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی کہ اس امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والے رسول اور عظمت والے کلام یعنی قرآن مجید پر سے محبت کی اور اس پر عمل کیا۔ تو میرے عزیزوں، قرآن مجید نے خود اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ رات یعنی شب قدر کی رات کتنی عظمت و بلندی اور برکت والی رات ہے، کہ اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، تو قرآن مجید خود بیان فرماتا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے تو اسے 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور آگے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو جو ثواب اور نیکی اور عزت و عظمت عطا فرماتا ہے تو وہ 1000 مہینوں محنت اور عبادت کرنے میں بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو
معلوم ہوا کہ شب قدر میں عبادت کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ 1000 مہینے تک لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے تب بھی وہ اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی امت محمدیہ کا شخص شب قدر میں ایک رات اس شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ 1000 مہینے تک اگر عبادت کرے تب بھی اتنا ثواب حاصل نہ کر سکے۔ اب میرے دوستو عزیزو، ہمیں جاننا یہ ہے لیلۃ القدر کون سی رات ہے، شب قدر آخر ہے کون سی رات ہے؟ تو شب قدر اس رات کے تعلق سے علماء کرام کے نزدیک بے حد اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال ہی جاگتا رہے، اور اسی قول کی تاکید کرتے ہوئے سیدنا امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے شب قدر کو شعبان المعظم کی 15ویں رات اور شعبان کی 19ویں رات کو شب قدر پائی ہے، اور نیز فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی شب قدر کو پایا ہے۔ تو معلوم ہوا شب قدر کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، یہ پورے سال پھرتی رہتی ہے، اور مختلف سالوں میں رمضان المبارک کی 13ویں اور 18ویں شب میں شب قدر کو پایا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے اور رمضان المبارک ہی میں پائی جاتی ہے۔ اب ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں کے نزدیک بھی شب قدر کے تعین کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتی ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں شب قدر ہے، اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، اور آپ کے نزدیک جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 21ویں شب کو ہونی چاہیے، اور سیدنا امام مالک اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم پائیں تو 21ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے شب قدر رمضان المبارک کے اسی آخری عشرے میں 21ویں شب سے لے کر 29ویں شب اسی 9 دنوں میں اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات میں ہمیں وہ شب قدر نصیب ہو جائے، اور پھر اس شب قدر کی برکت سے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے اور ہمیں 1000 مہینوں کا ثواب 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے، تو ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دوستو زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی نصیحانہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحانہ باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو ہر پریشانی سے محفوظ و معمور فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو ایک اور نصیحانہ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔